پروگرام پیغام پاکستان استحکام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ ناظرین، آج جب ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں، پورے کشمیر میں اور پوری دنیا میں جو کشمیر ایشو کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وابستگی رکھتے ہیں، یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دن تاریخ میں کشمیریوں پر توڑے گئے ایک اور بہیمانہ ظلم کا ایک گواہ دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جب اقوام متحدہ کی قراردادوں کو انڈیا نے پاؤں تلے روند ڈالا، اور یہ وہ دن ہے جب آئین کے مقابل اور حق خود ارادیت کے مقابل اور انسانی وقار کے مقابل ایک ظلم کھڑا کیا گیا، اور ایک ایسا ظلم جس کو پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم کیا تھا؟ 5 اگست کا دن جب بھی آتا ہے یہ اس ظلم کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، مسئلہ کشمیر کو اگر ہم نے سمجھنا ہو تو مسئلہ کشمیر کا تعلق قیام پاکستان کے ساتھ ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ہمارے خطے میں ایک عرصہ انگریز کی حکومت رہی، ایسٹ انڈیا کمپنی سے، جس کا آغاز ہوا اور پھر بڑھتے بڑھتے جس نے پورے یہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے مقابل پھر یہاں کے حریت پسند کھڑے ہوئے، مقامی لوگ کھڑے ہوئے، ایک طویل ظاہر آزادی کی جدوجہد لڑی گئی، جو قانونی تھی، جو آئینی تھی، اور جس میں جمہوری انداز اختیار کیا گیا۔ بالآخر وہ وقت آیا جب اس خطے میں انڈیا اور پاکستان دو الگ ملک بن کے ابھرے۔ اب اس موقع پر ناظرین کرام طے یہ پایا، یعنی تقسیم کا طریقہ یہ تھا اور تقسیم کا پیمانہ یہ تھا، اصول یہ تھا کہ جو ریاستیں، چونکہ یہاں بے شمار ریاستیں تھیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان کے راجے تھے، ان کے مہاراجے تھے، تو چنانچہ طے یہ پایا کہ جو ریاستیں جس ملک کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں گی ان کو ان کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ تقسیم میں اور بڑے سارے گھپلے بھی ہوئے، اور وہ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ کس طرح پنجاب کے معاملے میں تقسیم کی خلاف ورزی کی گئی، اور کس طرح دیگر بنگال کے معاملے میں بھی خلاف ورزی کی گئی۔ بہرحال چونکہ کشمیر پر ہم فوکس کر رہے ہیں تو کشمیر کی ریاست کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ چاہتے تو انڈیا کے ساتھ الحاق کرتے، چاہتے تو پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے۔ کشمیر کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں مسلم اکثریت کی آبادی تھی، یہ مسلم لوگ تھے، ان کی امنگیں، ان کی آرزوئیں، ان کا یعنی ووٹ کہہ لیجئے، ان کی رائے کہہ لیجئے، وہ پاکستان میں حق میں تھا۔ لیکن چونکہ یہاں جو برسر اقتدار راجہ تھا وہ ہندو تھا، چنانچہ اس نے وقتی طور پر کسی کے ساتھ بھی ملنے کی کوشش نہیں کی، منسلک ہونے کی کوشش نہیں کی، اس کو ایک آزاد ریاست کے طور پر رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے خلاف پھر بغاوت بھی ہوئی، پونچھ میں پہلی بغاوت ہوئی، پھر ظلم و ستم کے اس نے اپنے ہی عوام پر جب پہاڑ توڑنے شروع کر دیے تو ظاہر ہے پھر یہاں پاکستان سے بہت سے لوگ جو قبائلی لوگ تھے، جو سویلین لوگ تھے، وہ اپنے پڑوسی اور اپنے مسلمان، اپنے کشمیری بھائیوں پر ظلم اور ستم جب برداشت نہ کر سکے تو انہوں نے پھر یلغار کر دی، اور مسلمانوں نے بھی مدد مانگی ان سے کہ ہم پر ہمارا راجہ چونکہ ظلم کر رہا ہے تو آپ پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو۔ یہ ان کی مدد کے لیے پہنچے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بیشتر علاقہ جو تھا وہ اس ہندو راجہ سے آزاد کروا لیا۔ اس سے پہلے اس نے اپنی عوام، کشمیری عوام کی امنگوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلدی ایک ایگریمنٹ، الحاق کا ایگریمنٹ کر لیا انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا نے فوجیں اپنی اتار دیں۔ تو بہرحال یہ اس سے پہلے کہ یہ آزاد کراتے کراتے سری نگر تک پہنچ چکے تھے تو انڈیا فوجیں اتارنے کے باوجود وہ اپنے مقاصد میں ناکام رہا، تو اس وقت وہ چلے گئے اقوام متحدہ میں اور جنگ بندی کروا دی گئی۔ جو علاقہ جس کے پاس تھا اس کو LOC قرار دے دیا گیا، چنانچہ ایک پاکستانی کشمیر قرار پایا جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، دوسرا مقبوضہ کشمیر جس کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات کو کنٹینیو کریں، اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں دانیال صاحب۔ آپ کشمیری النسل ہیں، کشمیر میں رہتے ہیں، کشمیری لیڈر ہیں،
اور وہاں مرکزیہ کے نظم کے آپ ناظم اعلیٰ بھی ہیں، تو آپ سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت ایک کشمیری ہونے کے ناطے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ جو بھارتی اقدام تھا جس کے بعد جو کچھ ہوا اس پر مزید بات بھی ہوگی، تو اس پر آپ کے خیالات کیا ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانیال صاحب فرمائیے کہ یہ جو ایک سیاہ دن ہے اور کشمیریوں کا تشخص مٹا دیا گیا، ان پر جبر تو پہلے بھی تھا، ان پر زندگی تو تنگ پہلے بھی تھی، لیکن ان کا ایک سٹیٹس موجود تھا، ان کی ایک حیثیت موجود تھی، اس کو آج کے دن ہی ختم کر دیا گیا۔ یہ 2019 کی بات ہے، 5 اگست 2019 کو انڈیا نے یہ جو اقدام کیا جارحیت کا، ظلم کا، استبداد کا، جبر کا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کشمیریوں کی منزل اور مشکل ہو گئی۔ آپ اس دن کے حوالے سے کیا پیغام دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف سراج صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، پیغام ٹی وی کا شکر گزار کہ آپ نے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ایک اہم ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک مختلف عطائیوں میں گرا ہوا ہے، جس کے مختلف حصے ہیں، جس میں آزاد جموں کشمیر بھی ہے، گلگت بلتستان بھی ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اب مزید 2 یونین ٹیریٹریز بن چکی ہیں، لداخ لیک ایریا ہے۔ تو اگر ہم اس وقت احاطہ کریں تو مجموعی طور پر ریاست جموں کشمیر ایک بہت بڑی اپنے اندر انجمن رکھتی ہے۔ اس کے اندر مختلف آبادیاں ہیں، مختلف طبقات میں زندگی رہتے ہیں، مسلمان بھی اکثریت میں موجود ہیں، پنڈت ہیں، ہندو ہیں اور باقی بھی یہاں پر قومیں آباد ہیں۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان نے ریاست جموں کشمیر کے اوپر اپنا غاصبانہ قبضہ کرنے کی جو کوشش کی، اس کے بعد سے ہر روز کشمیریوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ اس کو اگر ہم خالی 5 اگست 2019 کے طور پہ اگر ہم کہیں تو شاید یہ ہمارے کشمیریوں کے جذبات کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہوگی۔ جس جگہ میں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر وہاں پر ہر روز کشمیریوں کی آزادی طلب کر لی گئی ہو، جہاں پر خواتین کی عزتیں تار کر دی جاتی ہوں، جہاں پر جو شخص صبح گھر جائے اس کو واپس شام کو آنے کی امید نہ ہو، جہاں پر اس کو یہ امید نہ ہو کہ میں گھر جاؤں، بیٹھ جاؤں گا اور پیچھے میرے گھر والے کے حالت میں ہوں گے، تو یہ سب چیزیں جو ہے بڑی خطرناک صورتحال رکھتی ہیں۔ لوگوں کے کاروبار ہو چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو اگر ان سب کا احاطہ کریں اور اس احاطے کو اگر ہم براڈر کانٹیکسٹ میں چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنریٹی ہے 19 میں اور اس کے بعد ریاست جو آزاد کشمیر اس کو سے ہٹ کر مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، تو وہاں پر ایک نئی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے، جب تمام معاملات وہاں کے نوجوان اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور وہ اپنے پاکستان کے ساتھ ایک الحاق کے لیے پاکستان کے ساتھ اپنے جو نظریات جو ان کے وابستگی ہے روز اول سے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جب وہ اپنا نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اس میں انہوں نے اپنی شہادتوں کی ایک طویل داستان رقم کی ہے۔ اپنی جدوجہد میں ریاست جموں کشمیر کے عوام نے ایک بڑی تاریخی جدوجہد کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں کے اندر اپنے لوہا منوایا بھی اور ہندوستان کو قدرت دیکھنے پر مجبور بھی کر دیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے جو عوام ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت عقیدت کا اظہار کرتی بھی ہے اور اپنے آپ کو پاکستانی پرچم کے اندر بالکل ٹھیک بھی پسند کرتی ہے۔ تو اس وقت جب 2019 میں یہ معاملہ کیا گیا، ہندوستان نے جو کشمیریوں کے خصوصی سٹیٹس جو اقوام متحدہ نے بھی دے رکھا تھا یہ متنوع رکھا ہے، اور اس کے بعد وہاں کشمیریوں کو ایک خصوصی حیثیت حاصل کی جس میں وہ اپنے معاملات زندگی گزارتے تھے، اس کو جب ہندوستان نے یکسر تبدیل کیا، مزید 2 یونین ٹیریٹریز میں ریاست کو جو ہے وہ تبدیل کیا، 85 اور 270 کا خاتمہ کیا گیا وہاں پر، تو اس کے بعد جو ایک خصوصی آئینی حیثیت تھی مقبوضہ جموں کشمیر کو وہ ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد ہندوستان نے وہاں پر ایک لیفٹیننٹ جنرل کو گورنر جو ہے وہ انہوں نے تعینات کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں کیا بلکہ وہاں پر جو عوامی سماج تھے ان پہ پابندی لگا دی گئی، حریت رہنماؤں کو پابند خلاصہ کر دیا گیا،
اور اس کے بعد مساجد کو بند کر دیا گیا، مسلمانوں کو عید کی نماز ادائیگی سے روک دیا گیا، پھر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا کام شروع کیا کہ ہم ڈیموگرافک چینجز کرنا شروع کر دی، اور ہندوستان نے ایک سلسلہ شروع کیا جس میں ہندوستان نے یہ چیز اپنے آفیشیل ریکارڈ میں لائی کہ جو ان کے انڈین آفیسر جو ملٹری سے رہے ہوں یا سول رہے ہوں، وہ 10 سال جنہوں نے وہاں پر بسر کی ہیں موجودہ جموں کشمیر کے اندر، وہ وہاں کا اسٹیٹ سبجیکٹ لے کر بالکل وہاں پر اپنی ایک طرح کی شہریت اور ایک طرح کا زمین کا حصول جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہاں پر نوکری جائیداد بنا سکتے ہیں۔ جبکہ اس سے قبل جو مہاراجہ کا جو آئین تھا تو تھا، اس میں کشمیری کے لیے آئین مقرر کر دیا گیا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی باہر کا بندہ ریاست جموں کشمیر سے نہ تو پراپرٹی لے سکتا ہے نہ کہ وہاں پر کاروبار لے سکتا ہے۔ گویا کہ بالکل قبضہ کر لیا، یعنی کشمیر کی کوئی حیثیت، امتیازی حیثیت جو ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی، ان کی حفاظت کرتی تھی، چلیں قراردادیں ہیں، ان کے فیصلے تک ہم محفوظ ہیں، وہ سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا اور اس کو بالکل ضم کر لیا، ایک یعنی عام ٹیریٹوری یعنی وہ بنا دیا اس کو کہ انڈیا کی یہ بھی ایک ریاست ہے۔ جی بالکل جی، اس میں کشمیر کا اپنا آئین جو ہے وہ جو وہاں پر تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اب تو وہاں پر ٹوٹلی ہندوستان کا پرچم انہوں نے لہرا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کافی ہزاروں جو فوجیوں کی تعیناتی عمل میں کر دی ہے، پھر ایک بہت عرصہ طویل عرصہ کرفیو کا نفاذ رہا، وہاں پر موبائل اور انٹرنیٹ لینڈ لائن یہ بند کر دی گئی، تو پھر ایک طریقے سے ہندوستان میں تو وہاں پر جبر و ظلم کی انتہا کر دی۔ خاص طور پر جو مودی اور امت شاہ انہوں نے وہاں پر ہر کوشش کی کہ کشمیریوں کی تحریک کو دبایا جائے، کچلا جائے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے فاسٹ جو ہوئے جس کی وجہ سے ہمارا بنیاد مسعود کا ایک مار کے حق کا بھی انعقاد ہوا، تو یہ سب ہندوستان کی چیلنج تھی جو 2019 سے جاری کر رکھی تھی، شروع کر رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو وہاں پر اپنے ریاست کے جو ہندوستانی قوانین ہیں ان کو مکمل طور پہ لاگو کرنا شروع کر دیا۔ بالکل دانیال صاحب، یعنی نہ صرف یہ کہ مارکہ حق بلکہ کشمیر کے لیے جس کو قائد اعظم نے پاکستان کی شارع کہا تھا اور ابھی تک یہی پوری قوم کا جذبہ ہے، یعنی ہم 48 میں بھی کشمیر کے لیے انڈیا سے جنگ کر چکے ہیں، 65 میں بھی کر چکے ہیں، 99 میں بھی کر چکے ہیں، اور مارکہ حق یعنی اس محاذ سے پاکستانی ریاست، پاکستانی قوم وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹی، اور نہ جنگوں سے دریغ کیا ہے، نہ شہادتوں سے دریغ کیا ہے، وہ یعنی یہ ایک سلسلہ ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ جی بالکل جی، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح طور پہ دکھائی دیتی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لیے پاکستان کی سنسیئرٹی کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ اگر ہم یہ 47 کی بات کریں، اگر دیکھا جائے پاکستان کا پہلا نشانہ ہے تو وہ بھی کشمیر کے محاذ پر دیے گا، کیپٹن سرور شاہی، تو ہماری افواج پاکستان نے تو ہمیشہ سے اور ہماری پاکستان نے ہر طرح کے اخلاقی، سیاسی، سفارتی طور پر کشمیریوں کی مدد کی ہے، اور اگر ریسنٹلی اگر ہم آپ کو نوجوان نسل کو اگر کوئی دیکھنا چاہے اس معاملے کو، اس کے لیے ایک تو یہ کہ جو 99 میں پاکستان نے ایک ہی دھماکے کیے وہ بھی تو اسی وجہ سے ہوئے کہ ہندوستان نے جو ہے وہ پاکستان کو اور کشمیر کے خلاف جو معاملات سامنے لائے اور کارگل کا محاذ گرم ہوا، اس کے بعد پھر ہندوستان نے پاکستان پہ جارحیت کا فیصلہ کیا، تو یہ پھر جب ہندوستان نے اپنی واقعی کی اس رد عمل میں پاکستان بھی ایک عالمی طور پر بھی ایک پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کے سامنے آیا الحمدللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر کیا ہے، تو کشمیر خود پہ اہم جز ہے، اور ہم کشمیری تو اپنے آپ کو پاکستان سے بالکل کسی صورت جدا کر نہیں سکتے۔ اگر دیکھا جائے حریت رہنما جو اپنی اسیری میں ہی وفات پا گئے، سعید علی گیلانی، کیا بات، جو بہترین قول تھا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور جب شخص اپنی آخری عمر میں بھی پاکستان کی ایک والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار کرتا ہو تو آپ پوری کشمیری قوم جو ہے اس نظریے پہ چلنے والی ہو، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیری ایک دوسرے سے اگلا ہو سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں یا رہیں گے؟ تو اس لیے ہماری پاکستان کی جو دھرتی ہے، ریاست پاکستان ہے، پاکستان کی افواج میں ان کا بھی اور ہماری کشمیری جو نیشنل کا لازوال رشتہ بدستور قائم ہے۔ اور آپ اسی صورت کو بھی دیکھیں کہ موجودہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جنرل سعید عاصم منیر صاحب، انہوں نے جو کشمیر کے لیے تاریخی اسٹیپ لیے ہیں اور کشمیر میں بالخصوص جو مارکہ ہے بنیاد مسعود کا واقعہ ہوا اور کشمیر میں ہونے والے اٹیک کا ایک اتنا سخت رد عمل دیا
کہ ہندوستان آج تک تو سفائی سے اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اس کو ذہنی طور پر وہ آج اپنی شکست قبول نہیں کر پا رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہے، ہماری افواج جو ہے محبت افواج ہیں ریاست پاکستان کی، جو کشمیریوں کو لائنا کنٹرول میں بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور پھر دوسرے کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے جو ہے عوام کے لیے ہر وقت اپنی جان مال ہے وہ قربان کرنے کو تیار کھڑی رہتی ہیں اور کرتی بھی ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہم نے اس کا عملی نمونہ اپنی آنکھوں سے 2025 میں دیکھا بھی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے انشاءاللہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کشمیر کے لیے ایک محفوظ دھرتی ہے، اور اس پر پوری دنیا کے اندر اگر کوئی کشمیریوں کو پروٹیکٹ کرنے والا، کشمیریوں کے لیے جدوجہد کرنے والا کوئی ملک ہے تو ریاست پاکستان ہے، تو جس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بہت شکریہ دانیال صاحب، آپ نے ہسٹری کا احاطہ بھی کیا اور وہ جذبات جو دونوں طرف ایک دوسرے سے آ ملنے کے ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا، اور جو قربانیاں اب تک ہم اس جذبے کے تحت دے چکے ہیں اس کا تذکرہ بھی کیا، اور آخری بات یہ کہ ظاہر ہے اس کشمیر کے لیے پھر ہم نے وہ قدم بھی اٹھایا حالیہ جو دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد پاکستان کی ایک گویا کہ پہچان ہی دنیا میں بدل گئی۔ بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا۔ میں بس اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن اقدام یہ کیا گیا تھا کہ جو 370 یہ ایک آرٹیکل کی شک تھی اور 35A شک تھی، یہ پروٹیکٹ کرتی تھی، تحفظ کرتی تھی کشمیریوں کا، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا۔ ختم کرنے کے نتائج کیا نکلے یہ بریک کے بعد اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ استحکام پاکستان 5 اگست 2019 کو ظلم کی جو کہانی انڈیا نے کشمیر میں لکھی، اور یوم سیاہ کے طور پر تاریخ میں اس دن کو جس طرح سے یاد رکھا جا رہا ہے اور یاد رکھا جائے گا، اسی حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ناظرین پہلے بھی کشمیری عوام پر ظلم و ستم جاری تھے، اور یہ 1947 سے لگاتار سلسلہ جبر کا جاری تھا، لیکن 5 اگست 2019 کو ہوا یہ کہ ان کی پوری شناخت کشمیریوں سے چھین لی گئی۔ ان کو جو پروٹیکٹ کرنے والے آرٹیکل تھے وہ بالکل ختم کر دیا گیا۔ 370 اور 35 ہے۔ ان کے بعد کیا ہوا کہ کشمیری جو ایک الگ ریاست تھی، جو متنازع ریاست تھی، اس کی یہ حیثیت ختم کر لی گئی، اس کا جھنڈا چھین لیا گیا، اور یہ جو ان کو ایک زمینی تحفظ موجود تھا کہ ان کی زمین کوئی نہیں چھین سکتا تھا، خرید بھی نہیں سکتا تھا، اور ڈیموگرافی چینج نہیں ہو سکتی تھی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب نہ ان کی اس طرح سے پارلیمنٹ ہے، نہ اس طرح سے ان کا ووٹ ہے اپنی ریاست کے لیے، نہ ان کا جھنڈا ہے، اور ان کی زمینیں خریدنے کا یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب انڈیا سے جو بھی چاہے گا آ کے ان کی زمین خرید لے گا۔ اس سے نقصان کیا ہوگا؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ یہاں لا کے ہندو آباد کر رہے ہیں، اور ان کی تعداد مسلمانوں کی کم کر رہے ہیں۔ کل کلاں اگر حق خود ارادیت کی بات آتی بھی ہے تو اب مسلمانوں سے کہیں زیادہ اگر ہندو وہاں موجود ہیں اور ان کا ووٹ آتا ہے تو پھر کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور اس کے بعد وہاں بے شمار وہاں کے لوگوں پر ظاہر جب انہوں نے آواز اٹھائی، ظلم و جبر کیا گیا، اور پھر ان کا جھنڈا بھی ان سے چھین لیا گیا۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اس وقت آزاد کشمیر میں بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، پرائم منسٹر آپ وہاں بننے والے ہیں، میرا خیال ہے بن جائیں گے، بہت کلیئر نظر آتا ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی قیادت ہے، کشمیریوں کی قیادت ایک عظیم یعنی قیادت ہے، اور ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے۔ ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ غلام قادر صاحب ہمارے ساتھ، شاہ غلام قادر صاحب موجود ہیں، صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر ہیں، اور پرائم منسٹر انشاءاللہ آپ بن جائیں گے۔ میں بتا رہا تھا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ شاہ صاحب فرمائیے کہ اس موقع پر، یعنی وہ دن جو ہمیں
یوم سیاہ کی یاد دلاتا ہے اور کشمیریوں پر ٹوٹے ہوئے ایک ستم کی یاد دلاتا ہے. آپ جو کہ بالکل اس کشمیر کے ساتھ ہیں جہاں ظلم اور جبر جاری ہے اور جہاں ان کی شناخت چھین لی گئی ہے, ان کا جھنڈا چھین لیا گیا ہے, تو آپ اس اہم موقع پر آپ کے جذبات اور احساسات کیا ہیں اور آپ کا میسج کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہندوستان نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی. اپنے آئین میں جو ان کا آئین جب وہ بنا رہے تھے اس وقت بھی جو وعدے کیے تھے اس سے بھی وہ پھر گئے. تو بھارت نے تو کشمیر کے بارے میں ہمیشہ وعدہ خلافی کی. تو ان کے ہم نے کبھی بھارت کے آئین کو تسلیم ہی نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ بھارت کے آئین بناتے رہے ہیں, لیکن اس سے ہم جب تک تسلیم نہ کریں تو وہ کشمیریوں پہ لاگو ہی نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی 15,000 سے زائد قیدی ہندوستان کے مختلف جیلوں میں 5 اگست کے بعد جو گرفتار ہوئے وہ آج بھی گرفتار ہیں اور ان کو کوئی سنوائی نہیں ہے, ان کی رہائی کا کوئی بندوبست نہیں ہے, ان کی عدالتوں میں کوئی پیشی نہیں ہے. اور اس میں بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں ظلم کے علاوہ تو اور کوئی بات ہے نہیں. تو بھارتی جو حکومت ہے وہ ہمیشہ سے کوشش کرتی رہتے ہے کہ کشمیری کو دبا کے رکھے, لیکن اللہ نے چاہا تو وہ دبا کے رکھ نہیں سکتے. ہر چیز کی ایک آخر ہے. اگر دن ہے تو اس کے آخر میں رات آتی ہے, اور رات ہو تو پھر صبح ہوتی ہے. صبح نے ضرور ہونا ہے اور کشمیریوں کو آزادی ملنی ہے اور پاکستان کے ساتھ الحاق ہونا ہے. یہ کشمیریوں کا ایک اصل فیصلہ ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. سمجھتا ہوں. جی غلام قادر صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یعنی آپ بھی کشمیری ہیں اور بالکل لائن آف کنٹرول کے اس طرف ہیں جہاں آزادی ہے اور جہاں وہ مصائب نہیں ہیں, اور دوسری طرف اندھیری ظلم کی رات ہے. تو آپس میں کوئی رابطہ ہوتا ہے, کوئی چیزیں شیئر ہوتی ہیں, تو وہاں کے لوگوں کا عزم کیسا ہوتا ہے اور آزادی کے لیے ان کی تڑپ کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں, ان سے تو ٹیلی فونک گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی. مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ جب سے 5 اگست ہوا ہے انہوں نے ہر طرح کی پابندی لگائی ہوئی ہے. پاکستان سے فون کرو تو شام کو کیوں آپ نے کیا, میڈیا پہ اگر کوئی پوسٹ لگا دیں اس پہ بھی ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور لوگوں کو 6 مہینے کے لیے قید کر دیتے ہیں. تو لیکن عزم جو ہے وہ دنیا کے کسی حصے میں جب اس پار کے کشمیری باقی مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہمیں ملتے ہیں تو پھر ایک جذبے کا اظہار کرتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں, پاکستان سے اپنے رشتے کا اظہار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بھارت جو ہے تمام تر حربے استعمال کرنے کے باوجود آج تک کشمیر میں رائے شماری پہ تیار نہیں ہوتا, ضرورت نہیں کر سکتا. اسے پتہ ہے کہ جب ووٹ کا حق کشمیریوں کو دے دیا گیا اور بین الاقوامی نگرانی میں دیا گیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق, تو پھر بھارت کو کے لیے شکست لازمی. تو وہ شکست سے بچنے کے لیے ظلم و ستم کے ذریعے کشمیر مقبوضہ کشمیر کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب اس میں نہیں ہو سکتا. وقت لگ سکتا ہے لیکن بالآخر اس کو کامیابی نہیں مل سکتی. شاہ صاحب, اس موقع پر آپ کا پاکستانیوں کے نام میسج کیا ہے کہ کشمیریوں کے لیے انہیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان کے لوگ سب سے پہلے ایک مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کی دلیل ہے. کمزور پاکستان کسی صورت پر کشمیریوں کی آزادی کی دلیل نہیں ہو سکتا. ایک تو پہلی بات یہ ہے, اس لیے پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے, آپس میں اتحاد اور یگانیت کے ساتھ چلنا ہے. اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, کشمیر کے کار کے حوالے سے جس طرح تمام پوری قوم میں ایک پیج پہ ہے, اسی طرح اس عزم کو جو ہے کمزور نہیں پڑنے دینا. بالکل ٹھیک. اور یہی ان کا ایک ضروری اقدام ہے جو اٹھایا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ذمہ داریاں دینا چاہ رہا ہے وہ آپ اچھے طریقے سے نبھائیں, وہ کشمیریوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اور دونوں طرف کے لیے وہ بابرکت ثابت ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.
ناظرین، ہمیں جوائن کر لیا ہے سید عتیق الرحمان شاہ کشمیری صاحب. آپ نامور اسلامک اسکالر ہیں، کشمیری ہیں، کشمیر کاز کو سمجھتے ہیں، شریعت کو سمجھتے ہیں، اور اس طرح کا جب کسی قوم پر، کسی یعنی مسلم قوم پر معاملہ ہوتا ہے تو شریعت اس کے حوالے سے جو رہنمائی کرتی ہے اس حوالے سے آپ چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب، یہ جو صورتحال ہے ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم ہے، اور ایک زمانے سے یہ ظلم ہے، اور آج کا دن بھی اسی ظلم کا ایک اظہار ہے، اور اس پر ہماری ایک آزادی اظہار کی بات ہو رہی ہے، ان کی بھی ہماری بھی. تو یہ فرمائیے کہ اس طرح کے معاملات میں شریعت جن پر ظلم کیا جائے ان کے لیے کیا رہنمائی دیتی ہے، اور جو قریبی لوگ ہوتے ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کے اس پروگرام کے لیے کہ آپ نے اس اہم ترین موضوع پر آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کے لیے، اور دوسرا اس پورے چینل کا مشکور ہوں کہ اس موقع پر بہت اہم موضوع کو انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، کشمیری عوام کی، بے بس عوام کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے ایک بہت اہم ٹاپک پر جو ہے وہ گفتگو کے لیے یہاں پر یہ وقت مقرر کیا ہے. یہ ہماری سعادت ہے جی، ذمہ داری ہے یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے یہ بہت پرانی تحریک ہے. 1932 سے یہ تحریک شروع ہوتی ہے اور ہنوز یہ تحریک جاری ہے. اس تحریک میں بہت عروج اور بہت سارے معاملات میں ایسی چیزیں آئی ہیں کہ جب تحریک بہت عروج پر پہنچی اور آزادی کا سورج بالکل قریب آیا تو کوئی نہ کوئی سازش ہوئی اور اس تحریک کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا یا اس تحریک کو کمزور کر دیا گیا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو وہاں پر مسلمان موجود ہیں ان مسلمانوں کے عزم اور ارادے کے اندر کبھی بھی کمزوری نہیں آئی. کیا بات، کبھی بھی کمزوری. بالکل. تحریک آزادی کے حوالے سے کشمیری عوام جس طریقے سے آج سے 80 سال پہلے کھڑی تھی آج بھی وہیں پر کھڑی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب لوگ مظلوم ہوں اور ایک چکی میں پس رہے ہوں، جن کے گھر جو ہے مقفل ہوں، جن کی تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہوں اور جن کو شناخت ان سے چھینی جا رہی ہو، جو مساجد بنانا جن کے لیے ناممکن ہو، مدارس بنانا جن کے لیے ناممکن ہو، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے آواز بلند کریں. اب آواز بلند کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ حکومتیں آواز بلند کریں. حکومتوں کا موقف ہمیشہ مضبوط مانا جاتا ہے اور پاکستان اس سلسلے میں کشمیر کا سب سے مضبوط ترین وکیل بھی ہے اور سب سے مضبوط ترین موقف ہمیشہ پاکستان نے پیش کیا ہے. کوئی شک نہیں. اب جو دنیا کے باقی جو مسلمان ملک ہیں انہوں نے بھی اپنی حد تک آواز بلند کی ہے، کمزور ہے یا زوردار ہے، بہرحال انہوں نے ساتھ دیا ہے، لیکن یہ بہت کم ساتھ ہے. میرے نقطہ نظر کے مطابق ایسے وقت میں دوسرا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ تحریک آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کی بہر صورت مدد کرنی چاہیے. جو وہاں کے مسلمان تحریک آزادی کو لے کر کھڑے ہیں اور بھارت کے ظلم اور جبر کے خلاف انہوں نے اپنی نسلوں کو قربان کر دیا ہے اور کئی نسلیں ان کی اس سلسلے میں جو ہے وہ کام آ چکی ہیں، اور اگر دادا شہید ہوا ہے تو آج پوتا بھی اسی راہ میں شہید ہو گیا ہے. تو ان لوگوں کی مدد کرنی امت مسلمہ کے ہر فرد کی فرائض میں شامل ہے، حکومتوں کے فرائض میں شامل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کشمیری مسلمانوں کی مدد نہ کی، ان کے لیے آواز بلند نہ کی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کل قیامت کے دن بہت بڑے مجرم ہوں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت اہم ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کہیں پر بھی اگر کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے اور مسلمان اس کی مدد کر سکتے ہیں، کر سکنے پر قادر ہیں، یا مدد کرنے کے لیے وہ طاقت اور قوت رکھتے ہیں اور مدد نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو ایک بڑے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے. تو آپ یقین جانیے کہ یہ کشمیر کا جو قضیہ ہے یہ صرف ایک قضیہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت اہم ترین امت مسلمہ کا امتحان ہے کہ کشمیری لوگ آج بھی، آپ حیران ہوں گے کہ وہ پاکستانی پرچم کے اندر اپنے آپ کو دفناتے ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھڑے ہیں.
ان کی شناخت تبدیل کی جا رہی ہے، ان کی نسلوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی اپنا ہر چیز کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ قائم اور اپنی جگہ پر وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شاہ صاحب آپ ہمارے فی زمانہ جی شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں عامر ہاشم خاکوانی صاحب، بڑا طویل عرصہ ان کا صحافت میں گزرا، میگزین جرنلزم میں ان کا بڑا نام ہے، کالم میں بڑا نام ہے ان کا، سوشل میڈیا پر بھی ہمیشہ متحرک رہتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہ جو ایشوز ہیں، ہماری سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یا ہماری سالمیت سے جڑے ایشوز ہیں، اور کشمیر بھی انہیں میں آتا ہے، ان پر آپ کا بڑا وسیع مطالعہ ہے، ریسرچ ہے، جذباتی لگاؤ بھی ہے، تو آپ سے بھی رہنمائی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم خاکوانی صاحب۔ جی السلام جناب۔ خاکوانی صاحب، آج کشمیر کے حوالے سے یوم سیاہ کا اعادہ ہم کر رہے ہیں، اور پھر ہم یاد کر رہے ہیں جو ظلم توڑا گیا، یعنی جبر مزید جو کیا گیا کشمیریوں پر۔ تو آپ جرنلسٹ ہیں اور پوری دنیا کے نیوز کو بھی دیکھتے ہیں، فرمائیے کہ یعنی اس قدر بڑی آئینی بدعہدی کی گئی کشمیریوں کے ساتھ، تو عالمی سطح پر نوٹس نہیں لیا گیا اس طرح، کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ 5 اگست کو 2019 کو یہ جو ہوا یہ ظلم مزید ہوا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آرٹیکل 370 بھی، ہم تو آرٹیکل 370 سے بھی مطمئن نہیں تھے، یہ انڈین کانسٹیٹیوشنل اپنی ایڈجسٹمنٹ تھی، ان کی ارینجمنٹ تھی شیخ عبداللہ کے ساتھ۔ اصل بات تو یہ ہے کشمیریوں کے ساتھ اصل ظلم تو یہ ہے کہ ان کو استحباب رائے کا حق نہیں دیا گیا، وہ تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اگر انڈین کانسٹیٹیوشنل، یہ تو چلو یہ تھا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم مزید ہوا ہے، یعنی جو تھوڑا بہت ان کو انہوں نے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی ختم کر دی، یعنی ایک لحاظ سے بےعزتی کی اور سفاکی کی اور بے رحمی کی اور بے شرمی کی سچی بات تو یہ کہنا چاہیے کہ انتہا ہو گئی۔ یہ تو بیسیکلی تو آرٹیکل 370 کے باوجود بھی کشمیر کا اصل مسئلہ اپنی جگہ موجود تھا۔ کشمیر کا مسئلہ تو یہی ہے اور یہی اس کو اہمیت دیتا ہے کہ انٹرنیشنل بناتا ہے اس اصول کو کہ وہ سلامتی کانسیپٹ کے مطابق جو کشمیر کو اپنی رائے کا استحباب رائے کا اپنا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، تو وہ نہ ملنا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے، یہی معاملہ بتاتا ہے۔ باقی آپ کو یہ سوال ہے انٹرنیشنلی یہ ایک المیہ ہے کہ دنیا کی اہم طاقتیں اور اہم ملک جو ہیں، اور بلکہ بسنتی سے ہماری مسلم ورلڈ میں بھی، مسلم ہماری امہ میں بھی بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کاروباری اور معاشی مفادات اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے انڈیا کا مطلب جو خاموش رہے ہیں، خاموش رہے ہیں اور ابھی بھی غیر کر رہے ہیں۔ تو یہ نیک سوچتا کہ اب یہ اسی وجہ سے دیکھیں مسئلے بڑھتے ہیں، لیکن دیکھیں یوسف بھائی ان مسئلوں کو اب دیکھیں ایران علیہ یہ ساری جنگ جو مسئلہ چل رہا ہے اس سے بھی یہ حل ہوا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ تنازع جات کو روٹ سے ختم نہیں کرتے، جڑ سے ختم نہیں کرتے تو معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر کچھ عرصے کے لیے دب جاتا ہے پھر دوبارہ ابھر آتا ہے۔ اب اسی کشمیر کے مسئلے پر ہی اب کتنی مسئلے جنگیں بن چکی ہیں، لڑائیاں چلتی، مطلب ایک مسلسل ایک مسئلہ ہے۔ اگر انڈیا میں کوئی دانشمند قیادت ہوتی، یعنی ویژنری قیادت ہوتی تو اس مسئلے کو حل کر سکتی تھی، جس طرح فرانس میں ڈگال کیا تھا، جزائر میں فرانس میں اتنا ہی سینسٹیو ایشو تھا۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے ہسٹری کو بڑی اکثر ہے کہ وہ اتنا ہی فرانسیسی لوگ بھی بڑے حساس تھے کہ جی ہمارے جزائر کو کالونیل ہماری وہ جو چل رہی تھی سینچری بنائی ہوئی تھی کہ نہیں ہونے دیں گے، لیکن ڈگال نے نہیں بھائی وقت آ گیا بس کو ختم کرو، لوگوں کو فیصلہ کر دیں، وہ ٹھیک ہے وہ ہو گیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن ایک فرانس کو خود فیصلہ ہوا، وہ ایک درد سر سے نکل گیا۔ اگر انڈیا میں اگر کچھ عقل مند اور دانش مند ان کی قیادت ہوتی تو اس مسئلے کو سالو کرتی لوگوں کی رائے کے مطابق۔ اور اب تو دیکھیں پوری دنیا میں ہر جگہ یہی بات مانی جاتی ہے کہ عوام کو ہی حق حاصل ہے اپنی رائے کو، اور یہ تو ویسے بھی انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اس پہ عالمی ادارے اس پہ سنا چکی ہیں، قراردادیں ہو چکی ہیں، فیصلے سنا چکی ہیں کہ بھئی جب تک وہ تنازع جو ہے حل ہی وہی ہے۔ خاکوانی صاحب یہ فرمائیے کہ یعنی یہ 5 اگست 2019 سے پہلے کا جو سٹیٹس تھا، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمارے لیے تو وہ بھی قابل قبول نہیں تھا، لیکن یہ وہاں بھی نہیں رک سکے۔ تو یہ ختم کرنے کے بعد اب جو جس صورتحال کا کشمیریوں کا سامنا ہے ان کی منزل دور ہو گئی ہے اس سے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مشکل تو ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں کہتا ہوں سلام پیش کرنا چاہیے کشمیریوں کو اور ماؤں کو جنہوں نے اپنے کے لیے نسلوں تک آزادی کی جذبہ اور برقرار رکھا ہے، آگے منتقل کیا ہے۔ مطلب کشمیریوں کو
میں ویسے سچی بات ہے اب اروندھتی رائے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ انڈین ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اس نے جو اپنا وہ ناول لکھا ہے اس ناول میں بڑا شاندار اس ایشو کو اس نے سمجھایا کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے. میری ایک بالکل مایوسی ہے، ان کو دور دور تک نظر آ رہا ہے کہ آسان نہیں ہے آزاد ہونا، لیکن وہ انڈیا کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے. یعنی وہ ایک جبر کی بدتری جبر کی اور سفکی کی اور ٹاپوں فوجی وہاں ہونے کے باوجود بھی ریزسٹنس جاری رکھی ہوئی ہے. کبھی وہ مطلب کبھی پولیٹیکل جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کا بس چلتا ہے وہ ہتھیار بھی اٹھا لیتے ہیں، مقامی سطح پہ مسلح جدوجہد بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جدوجہد ان کے اندر کشمیریوں کے اندر رگ رگ میں اور ان کے خون میں سمائی ہوئی ہے. تو وہ اس سے نتیجے سے بالکل بے نیاز ہو گیا ہے. ان کو یہ مطلب جو اس میں آپ دیکھیں اس کو جتنا آپ غور کریں گے پڑھیں گے چیزوں پہ جتنا اندازہ ہوگا کہ بظاہر ان کو مشکل لگ رہا ہے. ظاہر ہے یہ سب چیزیں کافی مشکل ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل صحیح. ظلم کرتے ہیں اتنا ایک زندہ ہے، بالکل صحیح، ختم نہیں ہو رہا. بالکل صحیح. کشمیریوں کا کمال ہے اس کا، اور جذبہ ہے ان کے اندر، اور بہرحال ایک ہونا چاہیے، حریت کا جذبہ ہی ہے. لیکن فلسطینیوں کا بھی ایسے ہے نا، کتنا یعنی ان پہ جبر غزہ میں کتنا مطلب قیامت توڑ دی گئی ہے، لیکن لوگ کھڑے ہیں، فلسطینی کھڑے ہیں. اور ایسے ہی کشمیری، یہ جو انڈیا نے ظلم کیا وہ غزہ سے کم جرم نہیں ہے. بس غزہ میں ایک ساتھ برسا دی گئے، یہ تھوڑے تھوڑے کر کے برس رہے ہیں، یہ پہلے پیلٹ گنیں اور گولیاں اور تشدد اور مسنگ پرسن اور ساری چیزیں وہ مطلب لمبی ڈیوریشن مسلسل کر رہے ہیں. تو یہ بھی اتنے ہی مظلوم ہے جتنے غزہ کے فلسطینی مظلوم ہیں. ہمیں اس بات کو دنیا کو سمجھانا ہے کہ یہ اس کو بھی اسی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. غزہ میں اگر مسئلے کو حل کرنے کی جو تھوڑی بہت کوشش اگر یہ دنیا میں بات اب ہو رہی ہے، عالمی میڈیا میں بھی ہو رہی ہے، تو کشمیر بھی بات ان کو کرنی چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. خاکوانی صاحب بہت شکریہ. خاکوانی صاحب فرما رہے تھے جی کہ دیکھیے چیزیں دبائی جا سکتی ہیں لیکن ان کا مستقل حل ان کو حل کرنے میں ہی ہوتا ہے. اور سلام ہے یعنی ان ماؤں کو جنہوں نے ایسا حریت کا جذبہ بھر دیا ہے کہ نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور وہ ایون انڈیا کے مصنفین کو حیران کرتی ہیں کہ جب ان کو بالکل تاریکی نظر آ رہی ہے اور کوئی صورت پھر بھی وہ اسی موقف پر ڈٹے ہیں، کھڑے ہیں. تو ایسے عالم میں دوسروں کی ذمہ داری مسلمانوں کی کیا بنتی ہے، یہ ہم جان رہے تھے سید عتیق الرحمان شاہ کشمیری صاحب سے. تو دوبارہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمیں بتا رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کا حق کیا ہوتا ہے ایسے مظلوموں کے ساتھ. یوسف سراج صاحب، آپ نے جیسے سنا خاکوانی صاحب سے اور شاہ غلام قادر صاحب سے کہ کشمیر کے اندر کبھی دو آوازیں بلند نہیں ہوئی، انہوں نے ہمیشہ ایک ہی آواز بلند کی ہے، اور وہ ایک ہی آواز یہ ہے کہ بھارت سے آزادی ہے. اور یہ دنیا کے اندر دیکھا جائے کہ اس وقت دنیا کے دو بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، تو دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر، ایک مودی ہے اور ایک یہودی ہے. ان دونوں نے مل کر مسلمانوں پر جو ہے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے ہیں جو دنیا اس سے پہلے تاریخ کے اندر کہیں بھی نہیں ملتا. جو طریقہ کار یہودی اپنا رہے ہیں غزہ کے اندر، وہی طریقہ کار یہاں کشمیر کے اندر اپنائے گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کے جذبے جو ہیں ان کے ذاتی جذبے نہیں ہیں، ان کے خود ساختہ جذبے نہیں ہیں، بڑی اہم چھوٹے مقاصد نہیں ہیں. وہ اسلام کی تحریک ہے، وہ دین کی تحریک ہے، وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کی تحریک ہے، وہ پاکستان کے ساتھ محبتوں کی تحریک ہے. اس کے پیچھے اسلام کا بہت بڑا جذبہ ہے. دیکھیں قوم کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی جا سکتی، ملک کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی جا سکتی، دنیا میں یا کسی اور عام مقصد کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی جا سکتی. بنیادی طور پر جتنی قربانیاں کشمیری قوم دے رہی ہے اس کے پس منظر میں اسلام ہے، اسلام کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، قرآن و حدیث کی محبت ہے. اور پاکستان کی محبت کیوں ہے کہ پاکستان کی محبت اس بنا پر ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مضبوط رشتہ قائم ہے. اس بنا پر اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جس قدر وہ ہماری طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور ان کا ہمارے اوپر اعتماد ہے، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم جتنی طاقت ہمارے پاس ہے ہم اس طاقت کو لے کر ان لوگوں کی مدد کو میدان کے اندر آ جائے. اب وقت آخر پہ لگ چکا ہے، کشمیری قوم جو ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے. یہ ان کی جو تحریک اب ایک نتیجے پر پہنچ رہی تھی تو ان کا سٹیٹس ختم کر دیا گیا، ان کی شناخت ختم کر دی گئی، زمینوں کو بیچنا شروع کر دیا گیا،
مسلمانوں کی زمینوں پر جبرن ہندوؤں کو لا کر بٹھایا جا رہا ہے، سکھوں کو لا کر بٹھایا جا رہا ہے، اور RSS کے غنڈوں کو لا کر بٹھایا جا رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اگر استصواب رائے کسی وقت بھی کروانا چاہیں تو وہاں کا نقشہ جو ہے بدلا ہوا نظر آئے. لیکن مجھے اللہ پہ یقین ہے، اور ان کشمیری ماؤں کی ان قربانیوں پر، ان والدین کی ان قربانیوں پر، ان نوجوان شہداء کے جو لاکھوں کی تعداد میں ان کی قربانیوں پر جو انہوں نے دین کی خاطر دی ہے، ان قربانیوں کو انشاءاللہ وہ رنگ لائیں گی. اور بھارت صرف کشمیر کے قضیے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ بھارت جو ہے اپنی شناخت ختم کر دے گا. جنہوں نے کشمیریوں کی شناخت ختم کی ہے، مجھے یقین ہے کہ بھارت اپنی شناخت ختم کرے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ کے جو لوگ جس فیلڈ کے اندر بھی ہے، جس طریقے سے کوئی اگر لکھ سکتا ہے تو اس پر لکھے، کوئی بول سکتا ہے وہ اس پر بولے، کوئی میدان کے اندر کسی بھی طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہے وہ وہاں پر کھڑا رہے، کوئی اقوام متحدہ کے اندر قراردادوں کے ذریعے کام کر سکتا ہے وہ وہاں کرے. اور سب سے بڑا جس کے اوپر کشمیری مسلمانوں کو سب سے زیادہ اعتماد ہے، سب سے زیادہ یقین ہے، سب سے زیادہ جنہوں نے تکیہ جس چیز پر کیا ہے، وہ پاکستان کی ریاست ہے. ریاست پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کشمیریوں کے لیے آخری حد تک جانا ہے اور کشمیریوں کی مدد میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑنا ہے. اگر اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، دیکھیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ آپ کو اس سے نقصان کیا ہوگا، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کو اس سے فائدہ کیا ہوگا. اسلام یہ دیکھتا ہے کہ آپ ایک مسلمان کی مدد کے لیے میدان میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد مظلوموں کی مدد ہے. جب ہم مظلوموں کی مدد میں میدان کے اندر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اور پاکستان کے موقف کو پوری دنیا کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے، پاکستان کی آواز کو تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن میں دکھ اور درد سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں بحیثیت کشمیری، میرا آدھا خاندان آج بھی وہاں پر ہے، میرے چچا وہاں پر ہیں جن سے ہم نے پچھلے یوں سمجھ لیں کہ 80 سال ہو گئے ہم نے ان سے بات تک نہیں کی ہے. ان کی نسلیں بھی گزر چکی، ہماری نسلیں بھی گزر چکی، ٹھیک ہے، ہماری پہچانیں ختم ہو چکی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود وہ بھی پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور انڈیا کے خلاف ان کی نفرت ایسی ہی ہے جیسے پہلے دن تھی. اور ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے موقف پر قائم رہے. پاکستانیوں کو صرف 1 منٹ کی خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے. یہ مذاق ہے امت مسلمہ کی طرف سے کہ آپ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں اور باقی سارا کچھ آپ چھوڑ دیں. یہ 1 منٹ کی خاموشی کون سا طرز عمل ہے؟ شریعت کا طرز عمل ہے. یہ آپ کھڑے ہو کر جو ہے یہ کہہ دیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ آپ کھڑے ہی رہیں اور ان کا کام ہوتا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست یہ کام نہیں کرتی. ریاست مضبوط موقف اختیار کرتی ہے، مضبوط لائحہ عمل اختیار کرتی ہے اور مضبوط موقف کے ساتھ مظلوموں کی مدد کرتی ہے. یہ ریاست کا اسلامی فریضہ ہے اور ریاست کے لوگوں کا بھی اسلامی فریضہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے کل ریاست کو بھی پوچھنا ہے اور ریاست کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کل پوچھنا ہے کہ بتاؤ تم نے ان مظلوموں کی خاطر کیا کیا ہے. تو یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. شاہ صاحب بہت ہی جذباتی انداز سے بھی اور منطقی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی آپ نے بہت خوب وضاحت کی ہے. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ اپنے چچا کی بات کی ہے، وہ فیملی کچھ ادھر کچھ ادھر، پھر اگلی نسلیں گزر رہی ہیں، تو آپ لوگ بھی ادھر تھے پہلے، یہ کس طرح معاملہ ہوا یا LOC کے بعد آپ ادھر ادھر رہ گئے؟ اصل میں یہ جو کشمیر ہے اس کی پارٹیشن بڑی عجیب و غریب ہے کہ کشمیر ایسی ہے جیسے یہ آپ کا پنجاب ہے. ایک بھائی جو ہے وہ اپنا ملتان میں رہتا ہے، ایک پنڈی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. جب درمیان سے اس کو کاٹ دیا گیا، 2 حصے کر دیے گئے، تو اس کے بعد جو ہے ایک ادھر رہ گیا، ایک بیچارہ ادھر رہ گیا. اب جو رہ گئے ہیں آج تک ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں ہے، ہم فون نہیں کر سکتے، ہم آڈیو ویڈیو کال نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان لوگوں کے لیے مسائل بنتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں ان کو بعد میں اٹھا لیا جاتا ہے کہ پاکستان سے آپ کے لیے کال کیوں آئی ہے، تو وہاں بڑے خطرناک مسائل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود ساری باتوں کے جب کبھی بھی کسی بھی وائس ہے ان لوگوں کا موقف ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ اکبر، تو یقین جانیے کہ ہمارے دامن میں شرمندگی کے آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں. کہ وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہماری نسلیں تو ختم ہو چکی ہیں، مزید نسلیں ہم ختم کریں گے، لیکن دین کی خاطر، اسلام کی خاطر،
اور توحید کی خاطر اور پاکستان کے جو ہمارے ساتھ ایک مضبوط رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اس کو ہم ہمیشہ قائم رکھیں گے۔ تو یہ اصل میں پارٹیشن صرف ہمارے ایک خاندان کی نہیں ہے، ہزاروں خاندان ایسے ہیں یوسف سراج صاحب کہ جب وادی نیلم میں کبھی اگر آپ آئیں تو آپ کو دکھائیں گے ہم کہ دریا کے اس پار ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور دریا کے اس پار ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایسا جذباتی منظر وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ تصور میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں دیکھنے کا بندے کے اندر یارہ نہیں ہوتا کہ وہاں اس کتنی جدائی ان لوگوں کے اندر ہے، کس قدر تڑپ ہے ان لوگوں کے اندر، اور کتنی ان لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں، لیکن میرے اللہ کا فیصلہ انشاءاللہ ان کے حق میں ہوگا، اور کشمیری مسلمان جو ہیں وہ آزادی کا سورج ضرور دیکھیں گے، اور اس کا صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کے سر میں ڈالنا ہے، چاہے آج ہو چاہے کل ہو، لیکن یہ انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا۔ قربانیاں جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی، قربانیاں ہمیشہ اپنے انجام تک پہنچتی ہیں۔ بالکل شاہ صاحب، یہ جو آپ تذکرہ فرما رہے تھے دریائے نیلم کا، تو میں نے وہ منظر پچھلے دنوں بڑا وائرل بھی ہوا، بڑا پارٹ بھی وہاں تھوڑا سا رہ جاتا ہے، تو کچھ عزیز جو فوت ہوئے تو وہ دوسری طرف تھے، ادھر بھی عزیز تھے، تو انہوں نے چارپائی تھوڑی سی اوپر کی تاکہ ادھر والے چہرہ دیکھ لیں، اور وہ رو رہے تھے دونوں طرف۔ یعنی میں کہتا ہوں یہ انسانیت کی ہم بات کر رہے ہیں، اور دنیا ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے اور جانوروں کے حقوق کی بات کرتی ہے، ان کو یہ انسان نظر نہیں آتے جو بیچارے یعنی کس قدر قسمہ پرسی میں ہیں، کس قدر بے بسی میں ہیں، اور ان کی زندگیاں جا رہی ہیں، وہ اپنوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا نے ٹیکنالوجی ایجاد کر دی ہے اور ایسے ایسے کیمرے آ گئے ہیں، مائک آ گئے ہیں جو جانوروں کے آگے رکھے جا رہے ہیں، تو یہ واقعتاً بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ دنیا بے حسی سے اسے دیکھ رہی ہے۔ سب اصل میں وہاں پر اب جو صورتحال ہے وہ لاک ڈاؤن کی ہے، اور لاک ڈاؤن پچھلے جب سے انہوں نے یہ اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے، اس کے بعد انٹرنیٹ کی سہولت پورے کشمیر سے ختم ہے، مقبوضہ کشمیر سے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جتنے بھی اپنا وہاں پر لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر باقاعدہ طور پر ہر بندے کے اوپر انہوں نے اتنا خطرناک چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ دوسرے سے بات نہیں کر سکتا۔ اس پوزیشن میں اس طرح کے جذباتی مناظر روزانہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ بالکل بالکل شاہ صاحب، یہی کہانیاں ہیں اور بڑی قیامت خیز کہانیاں ہیں۔ شاہ جی، ہمیں نا جوائن کیا ہے سعید الرحمان صدیقی صاحب نے، کشمیری صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، تو ان کے جذبات بھی شامل کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم جتنی بات کر چکے ہیں اور جس قدر شہادتیں اور قربانیاں اور ایثار اور جکڑ بندیاں اور قید و بند وہ یعنی برداشت سے باہر ہے، لیکن بہرحال سعید الرحمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سعید الرحمان صدیقی صاحب، آپ کشمیر سے ہیں، صحافی ہیں، ظاہر ہے کشمیر کا صحافی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر وقت لاشیں دیکھنا، ہر وقت صحبتیں دیکھنا، قربانیوں کی کہانیاں سننا، بچھڑ گئے لوگوں کی باتیں سننا، تو کیا کہتے ہیں آپ اس یوم سیاہ کے موقع پر جب انڈیا کے جبر کو 7 سال اب ہو گئے ہیں اور کشمیریوں پہ ظلم مزید ٹوٹ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اب 5 اگست 2019 کو بھارت نے اپنے آرٹیکل تبدیل کیے تھے، اور ان آرٹیکل کی تبدیلی کے بعد کشمیر کی جو ایک متنازع حیثیت تھی انڈیا کے اپنے آئین کے اندر، وہ حیثیت ختم ہوگی اور کشمیریوں کو انڈین یونین کا حصہ بنا دیا، ان کی مرضی کے بغیر، ان کی منشا کے بغیر۔ وہاں ان کی اپنی اسمبلی تھی وہ ختم کر دی گئی، اور کشمیر کا جو اسٹیٹس تھا جس کی یقین دہانی انڈیا نے اقوام متحدہ کے معتبر فورم پہ کروائی ہوئی تھی کہ استصواب رائے تک اس کا اسپیشل اسٹیٹس وہ جو ہے نا وہ ختم نہیں کرے گا، لیکن انہوں نے عالمی وعدوں کی پاسداری جو ہے نا وہ بھی نہیں کی، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی بھی نہیں سنی، اور یک طرفہ طور پہ ایک فیصلہ کیا جس کے ذریعے سے کشمیر کا اسٹیٹس انہوں نے بدلا۔ 5 اگست 2019 سے لے کے آج تک کشمیری مسلسل اس پہ سراپا احتجاج ہیں، آواز اٹھاتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو انڈین یونین کا براہ راست حصہ بنا لیا گیا، اور یہاں پہ انہوں نے ایک ظالم اور جابر قسم کا نظام قائم کر رکھا ہے جس کو ایک جو ہے نا گورنر جنرل چلا رہا ہے یہاں پہ، اور جو نہ کشمیری ہے، نہ کشمیر سے اس کو انٹرسٹ ہے، اور نہ معروضی حالات کو سمجھتا ہے۔ یہاں پہ جو حکومت بنی ہوئی ہے انڈین نیشنل کانفرنس کی حکومت مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہ بھی عضو معطل بنی ہوئی ہے، اور ان کی بھی کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، اور وہ حکومت ہونے کے باوجود نیشنل کانفرنس کی حکومت
اس وقت تو وہ اس طرح اس پوزیشن میں کہ جیسے کوئی اپوزیشن ہوتی ہے، تو یعنی ان کی کہیں رسائی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل، لوگوں کے مطالبات، لوگوں کی پریشانیاں، لوگ جو زیر عتاب ہیں، لوگوں پہ جو زبان بندی کی یہاں پہ انہیں قدغن عائد کی ہوئی ہے، یہاں پہ میڈیا کو آزادی جو ہے نا وہ نہیں ہے، وہاں پہ آپ ہندوستان کا جو سرکاری اسکرپٹ ہے اس کے مطابق ہی خبر چلا سکتے ہیں، حقائق آپ نہیں بتا سکتے، یہاں پہ جو آزادی پسند ہیں ان کی آواز جو ہے نا دبائی گئی ہے۔ حریت کانفرنس کی جو قیادت ہے وہ طویل عرصے سے پابند سلاسل ہے۔ میر وائز عمر فاروق کو جامع مسجد سری نگر میں جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، عید کی نمازیں گزشتہ 7-8 سال سے جامع مسجد پہ جو ہے نا وہ بند کی گئی ہیں، اور سری نگر میں جو مرکزی عیدگاہ ہے وہاں پہ نماز عید پہ پابندی عائد ہے۔ یہ وہ شفاف اور مکروہ چہرہ ہے بھارت کا جو خیر گزشتہ تقریباً پونی صدی سے جو ہم دیکھ ہی رہے تھے، لیکن یہ جو ہے نا 5 اگست 2019 کے بعد اور زیادہ جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ گیا، اور کشمیر کے اندر جو ہے نا ان کی پوزیشن جو ہے نا بڑی واضح جو ہے نا وہ بالکل صحیح۔ سعید ارمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے مختصر وقت میں بڑی تفصیلی چیزیں سمرائز کر دی ہیں۔ اس وقت وہاں کیا چل رہا ہے اور کس طرح کا جبر ہے، قائدین پہ کیا گزر رہی ہے، ان کی اسلامی زندگی کیسی ہے قید و بند میں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا شاہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے واقعتاً جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، یعنی جو آپ نے ہمیں حالات بتائے ہیں، بطور کشمیری اپنے احساسات بتائے ہیں، اور بطور اسلامک اسکالر جو ہماری ذمہ داریاں آپ نے بتائی ہیں وہ واقعتاً یاد دلا کے رکھ دی ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دونوں احباب کا شکریہ۔ ناظرین اکرام، یہ ہیں وہ زخم، یہ ہیں وہ درد، یہ ہیں وہ قید و بند کی کیفیتیں، اور یہ ہیں وہ بچھڑنے کی کیفیتیں جو اس وقت کشمیری قوم پر مسلط ہیں۔ خاکوانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ دنیا غزہ کے زخم، غزہ کے درد وہ تو دیکھ رہی ہے، لیکن یہ جو کشمیری قوم ہے ان کے زخم اور ان کے درد اور ان کی کیفیتیں اور ان کے احساسات اور ان کے خیالات اور ان کے نظریات وہ بالکل اسی درجے کے ہیں۔ قربانیاں ہیں، نسل در نسل قربانیاں ہیں، اور سب کچھ مٹ چکا ہے، اندھیری رات ہے، لیکن وہ بضد ہیں کہ ہم سورج آزادی کا دیکھ کے رہیں گے اور علم حریت کا لہرا کے رہیں گے۔ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ناظرین اکرام قیام پاکستان سے بھی پہلے شروع ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انگریز کی ایک جنگ یہ جو یہاں پنجاب میں ایک سکھ حکومت تھی اس کے ساتھ ہوئی، اور جب سکھ حکومت کو شکست ہوئی تو انہوں نے ہرجانہ ڈال دیا، اور یہ کوئی 1 کروڑ روپے کا ہرجانہ تھا، لیکن یہ حکومت نہ دے سکی، اور اس وقت وہاں ہری سنگھ گلاب سنگھ اس وقت موجود تھا راجہ، تو اس نے 75 لاکھ نانک شاہی جو اس وقت کرنسی تھی وہ ان کو دی، اس کے بدلے انہوں نے پورا کشمیر انہیں فروخت کر دیا۔ اور یہ کتنا بڑا تاریخ کا مذاق ہے کہ انسانوں کی تجارت ہوئی، اور کشمیری نہ صرف کشمیریوں کے سیب، ان کی فصلیں، ان کے زعفران، ان کی کھیتیاں، ان کی آبشاریں، ان کی وادیاں بیچی گئیں، بلکہ یہ کشمیری بھی بیچ دیے گئے۔ تو یہ ایک وہ وقت بھی انہوں نے دیکھا، پھر یہ 5 اگست تک بات آئی، لیکن یہ کشمیری آج بھی اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے علم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ جب کوئی اس قدر عظیمت کی راہ چنتا ہے اور اس قدر استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی جبر اور کوئی فوج خواہ وہ 9 لاکھ یا 9 کروڑ آ جائے نہ ان کو دبا سکتی ہے اور نہ ان کو ان کے راستے سے ہٹا سکتی ہے۔ کشمیریوں کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے، اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں فراہم کرے، ان کے جو قید ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی دے، اور جو ان کی امنگیں ہیں، آرزویں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔